اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہم جنگ بدر کے پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ بدر کا کیسے جو ہے سرکمسٹانسز بنتے گئے اس جنگ کے۔ جو ایمان والے تھے وہ تو چاہتے تھے کیراوین ملے ان کو، وہ گروپ ملے جو کہ ہتھیار والا نہ ہو، مطلب فوج جہاں نہ ہو، کیراوین ہو۔ پر اللہ کی مرضی تھی کہ قریش کی جو آرمی ہے، فوج، اس سے ایمان والوں کا سامنا ہو۔ تو اللہ ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا۔ تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ دونوں فوجیں جو ہیں آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھیں، اور جنگ جو ہے سمجھے سٹارٹ ہونے کے ہی پوائنٹ پہ تھی۔ یہاں ہم نے کل روکی تھی اپنی بات۔ تو جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو قریش جو ہیں انہوں نے ایڈوانس کرنا شروع کیا، ایمان والے جہاں کھڑے تھے مسلمانوں کی طرف۔ تو کیونکہ ان کے پیچھے تھوڑا ریت کے ٹیلے تھے تو وہ نمبر میں کم لگ رہے تھے، اوپر نیچے ہو جاتی نہیں ایسے فوجیں، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کم سے کم 900,000 ہیں، اور یہ آؤٹ نمبر کر رہے ہیں ہمیں کافی ہیویلی۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ سمجھیے ان کے جب ساتھ تھے تو انہوں نے دعا کری تھی مدد کے لیے اللہ سے۔ تو ایک ذرا سا نیند کا جھکا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مومنٹ میں، اور ایک ہوتا نا کچھ سیکنڈ کی نیند آئی، جیسے دعا مانگتے مانگتے آدمی جیسے کتاب پڑھتے پڑھتے جھول جاتا ہے، نیند آئی اور پھر وہ ایک دم پھر ہوش آ جاتا ہے، سمجھیے اسی ٹائپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی نیند آئی کچھ پلوں کی، اور جب آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، مبارک، اللہ کی مدد آ گئی ہے، تمہیں اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ تمہیں مطلب بھلے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آ گئی، پر مطلب یہ ہے کہ ہمیں آ گئی ہے، کہ تمہیں اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہاں جبریل آ گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ہے لگام ہے اپنے گھوڑے کی، اور وہ جو ہیں بالکل تیار ہو کے آئے ہیں جنگ کے لیے۔ اب عرب ہسٹری میں جو جنگیں ہوتی تھیں کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھیں تو لاسٹ مومنٹ پہ بھی نا جنگ کئی بار رک جاتی تھی، کہ اگر کوئی پہل کر لے بات کرنے کی، تو ایسا نہیں تھا کہ جنگ آمنے سامنے فوجیں ہوں گی تو جنگ ہوگی ہوگی۔ پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اب جنگ ہو کے ہی رہے گی، اور اللہ کی یہی مرضی ہے۔ تو جیسے اللہ نے کہا تھا، آیت آ چکی تھی کہ دو میں سے ایک گروپ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا وہ دو میں سے یہی گروپ ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ جو گدھ ہوتے ہیں ولچرز، وہ بھی منڈرانے لگے تھے، جیسے انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں پہ اب جو ہیں ڈیڈ باڈیز ملنے والی ہیں انہیں کھانے کو۔ تو جو قریش کی جو فوج تھی وہ جو باقی کنویں تو کور کر دیے تھے، پر ایک کنواں جو ہے کھول رکھا تھا جہاں سے مسلمان پانی لے رہے تھے، وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، مطلب وہ آگے رہا، پانی کا جو سروت تھا کنواں کہہ لیجیے، اور جو ہے وہ بیچ میں تھا، بیسیکلی بیچ میں سائیڈ میں۔ تو قریش جس طریقے سے موو کر رہا تھا تو سامنے سمجھ میں آ گیا تھا کہ سب سے پہلے اس پانی کے جو سورس ہے اس کو قبضے میں لینے کی نیت سے ہیں۔ اب دیکھیے یہی ہوتی ہے کہہ لیجیے کہ جس کے آنکھوں پہ اللہ پردہ ڈھک کے، کہ بھائی تم 1,000 ہو وہ 300 ہیں، تو تمہیں پہلے پانی پہ قبضہ کرنے کا کوئی پوائنٹ تو ہے نہیں۔ کوئی بولے پیاسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پر تم کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے میں جو ہے اپنا نقصان اٹھا سکتے ہو۔ پر بہرحال تو وہ اس پانی کو لینے کے چکر میں تھے، اور مکے سے قریش میں سے، مکے والے جو قریش آئے تھے
ان میں سے اسود نام کے جو مخزوم قبیلے کے تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے وہاں سے پانی پینے کی کوشش کری، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے ان کو مار دیا کہ پانی نہیں پینے دیا۔ تو اتنے میں جو ہے اتبا جو مکے کی فوج میں تھے، ایک لیڈرز میں سے تھے سمجھیے مکے کے، تو انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چیلنج دیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سنگل کمبیٹ ہوتا تھا کہ کچھ چیمپئنز اس فوج کے آتے تھے، کچھ چیمپئن اس فوج کے آتے تھے، اور ایک 1 on 1 لڑائی ہوتی تھی کہ آمنے سامنے کی، ایک 1 versus 1 پوری فوجیں اس سے پہلے ملتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا، یہ بڑا لمبا چلن چلا ہے، بہت ایک ٹریڈیشن رہی ہے پہلے کی جنگوں میں۔ جو تھوڑا ہسٹری جانتا ہے وہ سمجھے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو جنگوں سے پہلے سنگل کمبیٹ ہوتی تھی، بڑے بڑے فوجوں میں بھی، بڑے بڑے فوجوں میں بھی۔ تو جو ہے جب اس نے پکارا سنگل کمبیٹ کے لیے، کہ جو اس نے پکارا تو اس کی فیملی کے 2 اور لوگ، اس کا بھائی شیبہ، اتبا کا بھائی شیبہ، اور اتبا کا بیٹا ولید، یہ دونوں بھی جو ہیں آگے آ گئے اتبا کے ساتھ اور چیلنج دیا۔ انہوں نے 3 لوگ چیلنج دے رہے ہیں، تو وہاں سے بھی اب 3 لوگوں کو آنا تھا، پہلے سنگل کمبیٹ ہونا تھا۔ تو مدینے کے انصار میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے، خزرج قبیلے کے، ان کے بھی نام وغیرہ کتابوں میں ہیں پر میں مینشن نہیں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، اور انہوں نے جب بتایا ہم یہ ہیں، اس قبیلے کے ہیں، تو اتبا نے جواب دیا کہ تم ہاں ہمارے برابری کے ہو عزت میں، تم بھی اچھے مطلب اپنے قبیلے کے ہو، ایسا نہیں کہ غلام مطلب چیلنج میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایکول رینک کو کوئی آدمی آئے، اگر ادھر سے جنرل آیا ہے تو ادھر سے بھی جنرل آئے گا، اگر ادھر سے جو ہے لیڈر آیا ہے تو ادھر سے بھی لیڈر آئے گا، اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو نے کہا ٹھیک ہے تم ہمارے رینک کے ہو، پر ہمارا تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا چیلنج تو ہمارے ہی قبیلے کے لوگوں کے اگینسٹ ہے، قریش میں سے بھیجو کسی کو۔ اور پھر قریش نے آواز لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے ذہن میں چل ہی رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، کہ میری ہی فیملی، کیونکہ ہم سب سے آگے، میری ہی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ سٹارٹ کریں اس کو۔ وہ تو مدینے والے پہلے خود آگے بڑھ گئے تھے کیونکہ انہوں نے پروٹیکشن کی بات کری تھی، پر آپ سمجھ آتا ہے کہ ان کی فیملی سے لوگ جا کے آگے جا کے جو ہیں اس کی شروعات کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے کزنس کو پکارا، اپنے کزن یا اپنے چاچا کو پکارا، انہوں نے اپنی فیملی کو پکارا، بیسیکلی سب خاندان والے تھے جن کو پکارا۔ کن کن کو پکارا؟ 3 لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو جاؤ یا مطلب سینس یہ ہے کہ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے، پر آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ۔ تو اس طرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان تینوں میں سب سے زیادہ ایج کے تھے، سب سے زیادہ ایکسپیرینس تھے، کافی جنگیں لڑ چکے تھے، وہ مطلب کے پوتوں میں سے تھے، اور جو ہے وہ اتبا کے سامنے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں شیبہ کے سامنے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے سامنے آئے۔ یہ جو لڑائی چلی بہت لمبی نہیں چلی، کہ شیبہ اور ولید تو جیسے ہی مطلب لڑائی شروع ہوئی، حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کو جو ہے زمین پہ، مطلب وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے مردہ، جیسی لڑائی سٹارٹ ہوئی۔ اب جو حضرت عبیدہ تھے انہوں نے بھی اتبا کو گرا دیا تھا، پر ہوا یہ کہ اتبا نے گرتے گرتے نا ان کو ایسے مارا تلوار سے کہ ان کی ٹانگ جو ہے کٹ گئی، اور اس میں ایک بڑی مین نس جو ہے وہ کٹ گئی، تو اس میں زبردست خون بہنے لگا۔ تو کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ہی واپس ختم کر دیا، اور کچھ میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مل گئے، کیونکہ 3 on 3 تھا، 3 on 3 تھا نا، تو وہ دونوں مل گئے اور انہوں نے تینوں نے مل کے، پھر بیسیکلی ان دونوں نے مل کے اتبا کو جو ہے ختم کر دیا۔ تو جو ہے جو انجرڈ تھے ان کو واپس لے کے گئے، حضرت عبیدہ کو وہ اپنے مردوں کو لے گئے واپس، ہٹا دیا وہاں پہ سامنے سے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ابھی پراپر جنگ تو شروع نہیں ہوئی، کیا میں شہیدوں میں سے کاؤنٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں مر جاؤں گا، جس طریقے سے خون بہ رہا ہے میں زندہ نہیں رہنے والا، یہاں پہ کوئی علاج نہیں ہونے والا۔
تو انہیں کہا کیا میں شہداء میں سے ہوں گا، شہید کاؤنٹ ہوں گا؟ تو آپ نے کہا بے شک تم شہید میں سے کاؤنٹ ہو گئے۔ تو آمنے سامنے تھا، سب لوگ رکے ہوئے تھے، اتنے قریش نے ایک تیر مارا، اور ایک صحابی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو آزاد کرا تھا، ان کے غلام، ان کو آزاد کیا تھا، وہ ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور ایک اور تیر جو ہے وہ حضرت حریثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خزراج قبیلے کے تھے، مدینے کے تھے، وہ جب پانی پی رہے تھے اسی جگہ سے جہاں پہ کنواں قریش جس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں سے جلدی جا کے انہوں نے تھوڑا پانی اٹھایا کہ مین لڑائی سٹارٹ ہونے سے پہلے، تو ایک تیر ان کے گلے کے آر پار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ پہ پھر جو ہے صحابہ کو پکارا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج کوئی بھی انسان نہیں مارا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہو، پیچھے نہ ہٹ رہا ہو، اور اپنے رب سے جو ہے انعام پانے کی اس کی نیت ہو، پر اللہ اس کو جو ہے سیدھے جنت میں داخل کرے گا۔ کوئی نہیں مارا جائے گا جو ایسا کرتا ہوا، مطلب بیسیکلی کوئی نہیں مارا جائے گا، کیا مطلب کہ جو ایسا کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید اور سیدھے جنت میں داخل ہوگا وہ۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کسی کو بولا تو اب دور تک تو آواز نہیں جا سکتی، جس نے سنا اس نے آگے پاس آن کر دی، پہلے ایسی ہوتی تھی بات۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ سلیمہ خاندان کے تھے، خزراج کے، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں اور وہ کھا رہے تھے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو زبردست بات بولی ہے رسول اللہ نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا میرے اور جنت کے بیچ میں بس میرا یہاں پہ شہید ہونا ہے، کہ بس یہ جو سامنے والے لوگ ہیں مجھے مار دیں، بس یہ ہے میرے اور جنت کے بیچ میں؟ اور انہوں نے جو اپنی کھجوریں پھینک دی اپنے ہاتھ سے، اور تلوار جو ہے اپنا ہاتھ تلوار پہ لگا دیا۔ تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے تھے، اور ان کو تھوڑا سا یہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا پر ان کو موقع نہیں ملا، تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ چیلنج کا تو آپشن ہمیں ملا نہیں، بیسیکلی اس سینس میں انہوں نے پوچھا کہ چیلنج تو حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو مل گیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیے اللہ کو کون سی چیز ہنساتی ہے، واٹ میکس اللہ لاف؟ اور اس پہ آپ تعجب مت کریے گا، بھلے ایسے حدیثیں کامن نہیں ہیں، پر اللہ مسکراتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو جیسے یہ انہوں نے کہا اللہ کو کیا چیز ہنساتی ہے، مطلب خوش، اتنا خوش کہ وہ ہنستا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب اس کا کوئی بندہ دشمن سے لڑنے پہنچ جاتا ہے جبکہ اس کے پاس باڈی پہ آرمر بھی نہیں ہوتا، باڈی آرمر بھی نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنا جو ہے باڈی آرمر اتار کے پھینکنے لگے اور جو ہے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی یا چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور قریش کی طرف پھینکے اور کہا، کنکر کہہ لیجیے یا مٹی کہہ لیجیے، اور پھینکے اور کہا کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، تو اور ان کی طرف پھینکا یہ کہہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب یہ جو پھینک رہے ہیں اب یہ تباہ ہو جائیں گے یہ لوگ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نیت تھی، تباہ کا کیا سینس، کیونکہ تباہ کا مطلب اگر ہم تباہ کمپلیٹ تباہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی کمپلیٹ تباہ اور پورے کمپلیٹ، کیونکہ پورے کمپلیٹ تباہ نہیں ہوں گے یہ، تو جو بھی نیتیں تھیں ہم سمجھ سکتے ہیں رزلٹ سے، بھلے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ کتابوں میں کہ یہ تباہ ہو جائیں، تو اگر ہم تباہ سے سوچیں تو ایکچولی پوری فوج تباہ نہیں ہوئی، ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا یا منصور امت، یا منصور امت مطلب کہ اے لوگوں جن کو اللہ کی سے جیت مل گئی ہے، اللہ کی مدد مل گئی ہے، لڑو، مارو، یا منصور امت۔ تو جتنے بھی صحابہ تھے ہر کسی کے گلے سے یہ آواز نکل رہی تھی یا منصور امت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور وہ آگے بڑھنے لگے۔
کہ جیت ہماری ہے، ہم ماریں گے. تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ سب سے آگے بھاگ کے گئے. حضرت عوف وہ ہیں جنہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ ہنستا کس کے اوپر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بنا باڈی آرمر کے ہی کود پڑتا ہے. جس کے پاس باڈی آرمر نہیں ہوتا، ان کا مطلب بھلے یہ نہیں تھا، یا اللہ بہتر جانے کہ کیا میننگ تھا کیا نہیں تھا، پر جو ہے جو بنا باڈی آرمر کے بھی دشمنوں میں کود پڑتا ہے لڑنے کے لیے، تو وہ سب سے آگے گئے. حضرت عمیر جنہوں نے کھجوریں پھینکی تھی کہ بس میرے اور جنت کے بیچ میں یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے مار دیں، وہ اور حضرت عوف سب سے آگے نکل گئے بھاگتے ہوئے، اور وہ جو ہے خوب لڑے، اور فائنلی ان کو گھیر لیا گیا اور ان دونوں کو شہید کر دیا گیا. اور جو شہید ہوئے ان میں سے تھے حضرت عبیدہ کی تو بات کر ہی چکے ہیں، جو 2 لوگ تیر سے مارے گئے ان کی بھی بات کر چکے ہیں. ٹوٹل 5 جو ہیں، سمجھیے 5 یہ شہید ہوئے، اور ان کے علاوہ 9 اور آتا ہے جو آگے کی جنگ میں شہید جن کو جو ہونے تھے آگے جنگ میں، مطلب 5 ابھی تک ہو چکے تھے کہ جب پراپر جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس میں جو ہے جو آگے 9 لوگ شہید ہونے تھے اس میں سے ایک وہ بھی تھے جو 15 سال کے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجنا چاہا تھا. ہم نے پچھلی ٹاک میں بات کری تھی ان کے اوپر کہ عمیر ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعد ابن عبادہ کے چھوٹے بھائی تھے، تو یہ بھی شہید ہوئے تھے آج. تو یہ جو آیت تھی کہ یہ آپ نے نہیں پھینکا یہ ہم نے پھینکا، یہ ایک آیت آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تھی، یہ فوراً جنگ کے بعد یہ آیت اتری کہ بدر ختم ہوئی ہے تو اللہ نے کہا کہ اور آپ نے انہیں نہیں مارا، اللہ نے انہیں مارا، اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا تھا، پر اللہ تھا جس نے پھینکا تھا. اور وہ ایمان والوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ کون سی آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسی کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے بتایا کہ آپ سے نے مٹی لے کے پھینکی تھی اور بولا تھا کہ تمہارے چہرے جو ہیں خراب ہو جائیں. تو اللہ نے اس بات پہ یہ آیت بھی نازل کری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی تھی، اللہ نے مدد کا وعدہ بھی کیا تھا. ایک معجزہ بھی ہوا، اللہ مدد کر رہا تھا برابر، کہ ایک معجزہ بھی ہوا کہ جب بڑی انٹینس جنگ ہو رہی تھی کہ قریش جو ہے سمجھیے ایک پوائنٹ پہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حاوی ہو جائیں گے، کہ اگر یہاں پہ اگر بریک ہو گئی لائن تو یہ حاوی ہو جائیں گے. تو اس ٹائم لڑتے لڑتے ایک صحابہ کی تلوار ٹوٹ گئی. تو ان صحابہ کے پاس ذہن میں آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری تلوار مانگنے بھاگوں. تو بھاگ کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تلوار چاہیے، میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا وہاں پہ، وہ ایک ڈنڈا انہیں پھینک کے دیا کہ یہ لو اس سے لڑو. تو انہوں نے جب وہ ڈنڈا پکڑا اور وہ آگے بڑھے، ڈنڈے سے لڑنے وہ آگے بڑھے، تو ان کے ہاتھ میں جو وہ ڈنڈا ہے وہ تلوار میں بدل گیا، وہ تلوار میں بدل گیا. وہ ڈنڈا جو ہے لمبی اچھی خوبصورت تلوار بن گیا وہ. اور انہوں نے بدر پھر پوری اسی تلوار سے لڑی، اور صرف بدر نہیں، انہوں نے جو ہے کئی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کا نام تھا حضرت عکاشہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آگے بھی جو ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اسی تلوار سے لڑے. اور اس تلوار کا نام تھا العون، پکارا گیا اس تلوار کو العون. العون مطلب خدا کی مدد کہہ لیجیے، ایک سلینگ لینگویج میں العون، عربک سلینگ لینگویج میں کہ خدا کی مدد. تو ایک معجزہ بھی ہوا وہاں پہ کیونکہ اللہ نے مدد کی وعدہ کیا تھا. تو جب ایمان والے آگے بڑھے تھے تو وہ اکیلے آگے نہیں بڑھے تھے. اب دنیا کو تو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آ گئی ہے. کیا وعدہ کیا تھا اللہ نے؟ یہ کہ یاد کریے جب آپ نے مدد مانگی تھی، when you asked help، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یا ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب آپ نے مدد مانگی تھی اپنے رب سے، اور اس نے جواب دیا تھا. کیا جواب دیا اللہ نے؟ بے شک میں تمہیں اسٹرینتھ پہنچاؤں گا 1000 فرشتوں سے،
followed by another, کہ 1000 upon 1000 2000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد پہنچاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ صحابی اکیلے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ فرشتے بھی آگے بڑھ رہے ہیں جو سب کو نظر نہیں آ رہے ہیں. کچھ ہی کو جو ہے فرشتوں کی پریزنس جو ہے نظر آ رہی تھی, اور اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا دیا تھا؟ یہ حکم تھا کہ سمجھیے 2000 پلس فرشتے تھے, سمجھیے کہ اللہ نے کہا کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو انسپائر کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, تو ان کو طاقت پہنچاؤ, جو ایمان والے ہیں ان کو طاقت پہنچاؤ. طاقت کیسے پہنچائی جاتی؟ تو ایک کام ان کا یہ تھا کہ دلوں میں جوش بنانا, دلوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا, دلوں میں کو مضبوط کرنا, کہ ان کے دلوں میں جیسے شیطان جیسے وسوسہ ڈالتا ہے, ایسی فرشتے جو ہیں وہ بھی بولتے ہیں, ہے نا, دل میں اللہ کے حکم سے ہی. تو فرشتوں نے انہیں دل میں بات کر رہے تھے ایمان والوں کے, ڈرو مت, آگے چلو. جیسے شیطان کا وسوسہ ہمیں لگتا ہے ہمارے دل سے آ رہا ہے, ایسی فرشتوں بھی جو ہے یوں ہی بات کرتے ہیں. اور میں نے ایک آیت کئی دن پہلے آپ کو ایک دکھائی تھی کہ جب جنت میں داخل ہوں گے ایمان والے, تو فرشتے بولیں گے قیامت والے دن کہ ہم ہی تھے وہ جو آپ کو اس دنیا میں سکون پہنچاتے تھے اور یہاں پہ بھی سکون پہنچائیں گے اور سلام کر رہے ہوں گے. تو اس دنیا میں بھی فرشتے جو ہیں, جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, ویسی فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے جو بھی خیال اللہ چاہتا ہے, جو بھی ہدایت اچھی بات جو بھی ہوتی ہے, فرشتوں کے ذریعے اللہ ہمارے دلوں میں الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے, یہ دو فارمز ہیں ہدایت کے, الہام اور کشف, ان کے ذریعے ہدایت پہنچاتا ہے اللہ. اور اللہ نے کہا تھا کہ ایمان والے کے دلوں کو تو مضبوط کرو. تو 2000 فرشتے کس کس میں بٹے ہوئے تھے؟ سب لڑ نہیں رہے تھے. کچھ فرشتے کیا کر رہے تھے کہ ایمان والوں کو اسٹرینتھ پہنچا رہے تھے دلوں کو. دوسرے فرشتے کیا کر رہے تھے کہ وہ جو غیر ایمان والے ہیں, جو کفار مکہ ہیں, جو لڑنے آئے ہیں, ان کے دلوں میں خوف بیٹھا رہے تھے جو کفار تھے. اور پھر تیسرا گروپ تھا ایک فرشتوں کا جو کہ سمجھیے جو کہ فزیکلی جو ہے لڑ رہا تھا, کہ اللہ نے کہا ان کی گردنوں کو پہ مارو, حملہ کرو, اور ان کی انگلیاں کی جو جوائنٹس ہیں ان پہ حملہ کرو. تو سمجھیے کہ جو دو رینک اپون رینک جو فرشتے آئے تھے, ان کا اللہ نے ورک بھی ڈیوائڈ کر رکھا تھا. کچھ ایمان والوں کو اسٹرینتھ پہنچا رہے تھے, کچھ غیر ایمان والوں کو ڈرا رہے تھے, ان کے دل میں خوف لا رہے تھے, اور کچھ جو ہیں ایکچولی فزیکلی حملہ کر رہے تھے, مار رہے تھے. یہ فرشتوں کی جو پریزنس تھی, یہ سب کو احساس ہو رہا تھا, سب کو اس کا احساس ہو رہا تھا جو بھی اس فیلڈ میں تھا. ایمان والوں کو ایک عجیب سی دل میں کیفیت پیدا ہو رہی تھی, اور کفار جو تھے ان کے دل میں ایک عجیب سی کمزوری اور خوف آ رہا تھا. تو یہ پریزنس ہر کسی کو فیل ہو رہی تھی الگ الگ طریقے سے. تو دو لوگ تھے عرب کے جو کہ پاس ہی رہتے تھے بدر کے, سمجھیے بدر کے علاقے میں رہتے تھے. وہ اس جگہ پہ آ گئے تھے, آتا ہے کتابوں میں کہ اس جگہ پہ آ گئے تھے کہ یہاں پہ جنگ ہوگی, اور جب مار کاٹ مچے گی تو اینڈ میں ہمیں موقع مل جائے گا کچھ لوٹ پاٹ کرنے کا, مرے ہوئے لوگوں سے کچھ سامان اٹھانے کا. تو ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے, اور ان کے بغل سے ایک پہاڑ, وہ پہاڑ کہہ رہا ہوں, ایک بادل سا جو ہے ان کے بغل سے اترا تھا, اور اس میں ان کو گھوڑوں کی جو ہے آوازیں آئیں اس بادل میں سے. اور ان میں سے ایک آدمی ایسا خوف اس کے دل میں بیٹھا, ایسا خوف کہ وہ اسی جگہ مر گیا ڈر کے مارے. اور جو دوسرا تھا وہ بھی بہت ڈرا ہوا تھا, پر وہ زندہ رہا, اور وہ زندہ رہا. اس نے یہ بات جو ہے بعد میں بتائی کہ ہم وہاں کھڑے تھے اس نیت سے, اور ایسے ایک بادل آیا اور اتنا خوف آ گیا کہ میرا جو ساتھی تھا وہ تو مر ہی گیا, اور میں زندہ ہوں یہ کہانی بتانے کے لیے. تو یہ ایمان والے نہیں تھے دو لوگ, یہ ایسے ہی کھڑے ہو کے انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے گا تو ہم لوٹ پاٹ مچائیں گے. ایک اور انسیڈنٹ آتا ہے, ایسے کئی انسیڈنٹ ہیں اور بھی جنگوں میں ہیں, کہ جو ایمان والے تھے, ایک صحابی, وہ کسی کفار کے پیچھے جب وہ گئے, انہوں نے تلوار اٹھائی اسے مارنے کے لیے. اب وہ دور تھا, تھوڑا آدمی اس کی طرف بڑھ رہے تھے تلوار اٹھا کے, تو انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اور اس کا گردن قلم ہو گیا. کیسے؟ مطلب وہ کہنا ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ گردن کاٹی کس نے. تو جو ہے یہی آتا ہے, کوئی ہاتھ آیا, بس ایک ہاتھ نظر آیا اور تلوار, اور وہ گردن کٹ گئی اس کی. تو کچھ لوگوں کو, کچھ صحابیوں کو اللہ نے منظر بھی دیا آنکھوں سے دیکھنے کا کہ فرشتے تھے. کہ جیسے کچھ صحابیاں, آتا ہے کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے نے صحابیوں نے دیکھے. جیسے ایک حدیث جبریل جو ہے
پاپولر حدیث ہے جس میں اسلام، احسان اور ایمان کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کرتے ہیں، تو صحابیوں نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو، پر وہ ایک انسانی شکل میں تھے، تو یہاں پہ بھی وہ انسانی شکل میں تھے. تو جبریل علیہ السلام آتا ہے، کچھ صحابیوں نے دیکھا کہ پیلی پگڑی پہنے ہوئے تھے، پیلا پگڑی پہنے ہوئے تھے، اور باقی جو فرشتے تھے وہ سفید پگڑی میں تھے اور سب گھوڑوں پہ تھے. اور یہ جو گھوڑے آئے، یہ بیچ میں سے کفار کی جو لائن تھی نا، بس دن دناتے ہوئے نکلتے ہی چلے گئے، جو بھی ان کے سامنے آیا وہ کٹتا چلا گیا. تو جو بھی لیفٹ رائٹ میں تھا ان فرشتوں کے وہ بچے تھے، پر جو بھی اس کی لائن میں تھا وہ کٹتے چلے گئے، وہ کٹتے چلے گئے. تو جو ہے بہت سارے کفار جو ہیں وہ بھاگنے لگے. ڈر تو ان کے دل میں بیٹھا تھا اور یہ سب ہو رہا تھا. دیکھ رہے تھے یار یہ ایک دم سے گھوڑے کہاں سے آ گئے، مطلب ایمان والوں کے تو 3 ہی گھوڑے تھے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا 70 اونٹ تھے اور 3 گھوڑے تھے. یہ ایک دم سے ایک گھوڑے اور پگڑی باندھے ہوئے اور خوف، یہ کہاں سے آ گیا. اور قریش نے اپنے وہ بھی بھیجے تھے جاسوس کے، دور لمبا چکر لگاؤ کہیں نہ کہیں ان کی فوج تو نہیں کھڑی ہوئی کہیں اور کہ جو ہم جنگ سٹارٹ ہو اور وہ آ جائے. فوج تو کھڑی تھی پر وہ تھی جو کہ نظر نہیں آ رہی تھی لوگوں کو، فرشتوں کی. تو لوگ بھاگنے لگے، پر ابو جہل جو تھا وہ ابھی بھی ڈٹا ہوا تھا اور زبردست طریقے سے لڑ رہا تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو حضرت عوف جنہوں نے اپنا باڈی آرمر بھی اتار کے پھینک دیا تھا اور وہ شہید ہوئے، ان کے بھائی جو ہیں وہ اس سے لڑ پڑے اور انہوں نے ابو جہل کو جو ہے گرا دیا زمین پر. ماننے ہی والے تھے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اب یہ اکرمہ سمجھیے پہلی بار نام آ رہا ہے اکرمہ کا سیرت میں، پر یہ نام جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے جا کے اکرمہ سب سے بڑے دشمنوں میں سے دشمن ہوگا، لیڈر ہوگا دشمنوں کا لیڈر. تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ نام یاد رکھیے گا. فائنلی آگے جا کے یہ بھی اللہ نے ان کو بھی جو ہے ایمان سے نواز دیا آگے جا کے، بالکل فتح مکہ کے بعد. پر اکرمہ جو ہے نام یاد رکھیے گا. تو اکرمہ آیا آگے اور اس نے جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ہاتھ جو تھا، بازو جو تھا، وہ کندھے سے جو ہے کٹ گیا. تو حضرت معاذ جو ہے اپنے دوسرے ہاتھ سے جو ہیں جو صحیح تھا اس سے لڑتے رہے. اور پر جب وہ بہت زیادہ درد ہوا ان کو، تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہاتھ جھول رہا تھا، بس کھال سے لٹکا ہوا تھا یا کچھ نسوں سے لٹکا ہوا تھا، اس پہ جو ہے یا سمجھے کھال سے لٹکا ہوا تھا، اس پہ اپنے پیر رکھے اور اپنا کندھا ایسے کھینچا کہ پورا ہاتھ ہی الگ ہو گیا، اور وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے جو صحیح ہاتھ تھا اس سے لڑتے رہے. ابو جہل جو ہے وہ گرا ہوا تھا پر اس میں لائف تھی موجود. تو ایک دوسرے صحابی، ان کا نام تھا معوذ، یہ بھی حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی تھے. عوف وہی جنہوں نے باڈی آرمر اتار کے پھینک دیا تھا اور کود پڑے تھے سب سے پہلے. وہ پہچان گیا ابو جہل کو، وہ پہچان گئے ابو جہل کو، اور وہ گئے اور انہوں نے جو ہے اس پہ حملہ کیا اور ایسا زخم دیا کہ یہاں پہ پڑے پڑے مر جائے گا یہ. تو وہ جو ہیں اتنے وہ زخمی کر کے وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرنے پہ نکل گئے اور لڑتے رہے جب تک وہ بھی جو ہے شہید نہیں ہوئے. تو زیادہ تر جو قریش تھے وہ بھاگ رہے تھے. 50 کے قریب جو ہے سمجھیے یا تو مارے گئے تھے یا مورٹلی وونڈڈ تھے، کہ مطلب مریں گے، ایسا زخم ہے کہ مریں گے، بھلے ابھی نہیں مرے گا پر مریں گے. جیسے ابو جہل کی بات میں نے کری کہ ایسا زخم تھا کہ وہ مرے گا بھلے اس وقت زندہ تھا. تو 50 سے زیادہ سمجھیے ان کے جو لوگ تھے وہ اس حال میں تھے کہ یا تو مر چکے تھے یا مرنے والے تھے، زخمی تھے بہت زیادہ. اور ایمان والوں کے ٹوٹل 9 اور 5 14 جو فائنل جو نمبر ہونا تھا جنگ بدر کے اینڈ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنے صحابیوں کو بولا کہ لوگوں کو جو ہے جو بھی پکڑ میں آئے اس کو کیپچر کر لو. تو قریب 50 لوگ جو ہیں انہوں نے پرزنر بھی بنا لیا، ان کو ایمان والوں نے جو بھاگ رہے تھے ان کو پکڑ لیا. تو 50 سمجھیے پرزنر تھے، 50 کے قریب یا تو مر گئے تھے مرنے کی حال میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ہاشم جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں جبکہ وہ یہاں پہ آنا نہیں چاہتے تھے ہم سے لڑنے. ہاشم میں نے جب بتایا تھا کہ ہاشم وہی تھے
جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، یہ کافر تھے، پر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے مکے دور میں. مطلب اور ہاشم خاندان کے لوگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے سارے ٹائم. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اگر ان کے پاس چوائس ہوتی تو یہ لوگ نہ آتے بدر میں ہم سے لڑنے، پر ان کو ان کی مرضی کے اگینسٹ جو ہے پریشر بنا کے ان کو لایا گیا ہے. تو جو ہے یہ اناؤنس کیا کہ ہاشم کے جو لوگ ہیں ان کی کوئی نیت نہیں ہے ہم سے لڑنے کی، اس پہ کوئی وہ نہ کرے، بھلے وہ کافر ہیں، بھلے وہ کفار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفرنس کرتے تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی بار بات کری ہے گڈ کافر بیڈ کافر میں. یہ گڈ کافر کون؟ یہ ایک دنیاوی سطح پہ جو کہ مسلمانوں کا ایز سچ دشمن نہیں ہے، بھلے ایمان والا نہیں ہے. کئی لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے دل میں کہ ہر نان مسلم ہمارا دشمن ہے، پر ہر نان مسلم ہمارا دشمن نہیں ہے. آپ پہچان سکتے ہیں جیسے ابو جہل کمپلیٹ وہ بھی کافر ہے، پر وہ بیڈ کافر ہے جو کہ دشمن ہے. اور یہ ہاشم خاندان کے لوگ جو کہ کافر ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی گواہی دے رہے ہیں. اور ان لوگوں نے جو ہے مکے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پروٹیکٹ کیا. صرف انہوں نے ہی نہیں، اور بھی لوگ تھے جو کافر تھے، پر انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے صحاباؤں کو. تو ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام لیے کہ انہوں نے کہا کہ سب کو جو ہے کوئی بھی پکڑا جاتا ہے، ان سب کو چھوڑ دینا سوائے کچھ لوگوں کے. تو سب لوگ کا جو وہاں کا وہ تھا کہ رواج جو چلتا تھا کہ جو پرزنر ہوتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کی فیملی یا خاندان جو ہے پیسے دیتا تھا، رینسم دیتا تھا انہیں چھڑانے کے لیے. تو ہر کوئی جو اپنے جس کے ہاتھ میں جو آ گیا سب پکڑے ہوئے تھے کہ اس کا پیسہ ہمیں ملے گا، اس کا پیسہ ہمیں ملے گا. تو جہاں دوسری طرف یہ بھی خیال چل رہا تھا کہ قریش کیونکہ اتنے زیادہ تھے، آؤٹ نمبر کر رہے تھے اب بھی، کہ 900 سے 1000 تھے، تو 100 اگر سمجھیے کہ ہم نے 50 کو مار دیا، 50 ہمارے قبضے میں، تو 900 تو اب بھی موجود ہیں، یہ دوبارہ مل کے واپس نہ آ جائیں. تو یہ بھی ایک خطرہ جو ہے تھا. اور جو انصار تھے وہ اسی پہ واچ آؤٹ پہ تھے کہ کوئی لوٹ تو نہیں رہا. تو حضرت سعد ابن معاذ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ٹینٹ لگا تھا وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تلوار نکال کے، اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے، سرپرائز کر دیتا ہے تو سمجھیے میں لڑوں گا اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں 50 لوگوں کو کیپچر کر کے پریزنر بنا کے لا رہے ہیں، اور ان کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سعد، مجھے یہ نظر آ رہا ہے تمہارے چہرے پہ کہ تمہارے آنکھوں میں نفرت ہے اس چیز کے لیے جو یہ مسلمان کر رہے ہیں کہ پریزنر بنا رہے ہیں، بیسیکلی پریزنر بنا رہے ہیں. اور انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ پہلی جیت ہے ہماری، اللہ نے زبردست ہار دیے ان لوگوں کو، مشرکوں کو، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ان سب کو جو ہے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں، سب کو ہم ختم کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ تھے، انہوں نے بھی یہی اوپینین کہا. پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپینین جو ہے وہ الگ تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو زندہ رکھیں گے اور امید کریں گے کہ کیا پتہ آگے جا کے ان کے دل بدل جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپینین سے اپنی اوپینین ملا دی کہ ہاں، ہم امید کریں گے، ان کو زندہ رکھیں گے. جہاں تک جنگ کی بات ہے، جنگ کی بات ہے، اگر جنگ اب رک گئی، بھلے ہی ہمارے دشمن ہمیں مارنے آئے ہیں، پر ہم ان سے ایسے ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے اب دعا کریں گے. یہی بات ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک طریقے سے بد دعا بھی دی، پر جنگ احد کے بعد جو ہے، جب جنگ احد ختم ہو گئی، ہم دیکھیں گے آگے کہ جب صحابی نے بولا اب بد دعا دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بد دعا نہیں دی، تب بد دعا نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم امید رکھیں گے. تو جنگ کا مسئلہ الگ تھا. جب جنگ ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کہ میں ایک دائی ہوں، میں ایک دائی ہوں، اگر کچھ گھنٹے کی مجھے پرمیشن ہے ایسے بیہیو کرنے کی کہ میں لوگوں کے لیے تباہی یا ان کو قتل کر سکوں، پر کچھ گھنٹے جب ختم ہوتے تو پھر میں دائی ہوں، میں لوگوں کو جہنم سے بچانے والا ہوں، میں لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے والا نہیں ہوں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اوپینین رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اوپینین سے اگری کیا. اور حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ کی جو وہ تھا، کیونکہ مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوا تھا، غصہ بھرا تھا، اور اس غصے کی جو گواہی اللہ نے بھی دی ہے قرآن شریف میں، اور اللہ خود کہتا ہے سورہ 5 آیت 2 میں کہ اے ایمان والو،
ان لوگوں کی نفرت جو تم پہ ظلم کرتے ہیں وہ تمہارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہ کرنے لگے. سورہ 5 آیت 2. تو یہ جو چیز ہے نا کہ مسلمانوں کے دل میں جو نفرت آئی کیونکہ ظلم اور زیادتیاں بہت زیادہ کری تھی، تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے اور قرآن تک نے اس نفرت کی جو ہے، دیکھیں جنگ کے ٹائم تو بڑی سیریس باتیں آئی ہیں، جنگ کے آئے تھے جو بڑی سیریس ہیں، پر جنگ کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ وہی ہیں کہ جب جنگ نہیں ہو رہی تو نفرت تمہارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہ کرے، نفرت تمہارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپینین سے اگری کیا اور اس کو سپورٹ کیا. تو جو ہے ان لوگوں کو مارا نہیں گیا، ان کو کیپچر ہی رکھا گیا. تو جو ہے آیت آئی کہ اللہ نے نازل کری ایک آیت کہ پیغمبر کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ لوگوں کو کیپٹیو بنائیں جب تک کہ وہ خود زبردست طریقے سے لڑا نہ ہو. آپ جو ہو لوگ جو ہے دنیا کے گینز چاہتے ہیں، پر اللہ جو ہے آپ کے لیے آخرت کا گین چاہتا ہے، اور بے شک اللہ طاقتور ہے اور وائز ہے. دیکھیے اس آیت سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیا تھا، بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں، مطلب بڑھ چڑھ کے مطلب فرنٹ لائن پہ جا کے کہ بالکل زبردست طریقے سے بیک میں رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہے تھے جنگ بدر میں. اور اللہ نے آیت اتاری تھی کہ آپ کیپٹیو نہیں لے سکتے جب تک پیغمبر کیپٹیو نہیں رہے، جب تک وہ خود جو ہے زبردست طریقے سے لڑا نہ ہو. تو آگے کی جنگوں میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کے جو ہے حصہ لیا. اس کے بعد اس جنگ میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے شاید سکپ کر دی ہیں پہلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ پیچھے گاڑا گیا تھا، پیچھے لگایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ، اور جو ہے یہ ڈیٹیل میں نے پہلے آپ سے کور نہیں کری ہے. تو خیری آیت نکلی آئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لے رہے تھے جنگ بدر. آف کورس مطلب یہ سینس نہیں ہے کہ وہ حصہ نہیں لے رہے تھے، پر فرنٹ لائن پہ یا بالکل آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نہیں لے رہے تھے. یہ اس آیت سے جو ہے کلیئر ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے. تو آگے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور جو ہے آیت آئی اس کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہیے کہ جو بھی کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہیں، جو پرزنرز جو ہیں تمہارے، کہ ان کو کہیے کہ اللہ کو اگر تمہارے دل میں یہ جو 50 کیپٹیو پکڑ لیے تھے، اگر تمہارے دل میں اللہ کو کچھ بھی بہتر اچھائی نظر آئی نا تو تم کو دے دے گا اس سے بہتر جو تمہارے پاس ہے. مطلب اللہ کہہ رہا ہے اسلام کی ہدایت میں دے دوں گا، جو تم سے لیا گیا اس سے بھی بہتر چیز میں تمہیں دوں گا، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بے شک معاف کرنے والا رحیم ہے، غفور الرحیم ہے. تو اگر میں تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ رک کے بولوں، اس آیت پہ کمنٹ کروں، بھلے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے جب کیپٹیوز پکڑے ہیں، پر اس میں اگر آپ پرنسپل دیکھیں نا، جو ہم نے دعوت کا پرنسپل پہ بات کری تھی، دعوت کا کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، ہم نے بات کری تھی کافی ڈیٹیل میں. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے، ورنہ تو آیتیں ایسی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے چاہنے سے کوئی ہدایت نہیں پائے گا، وہی پائے گا جس کو میں چاہتا ہوں. اور اللہ چاہتا کس کو ہے کہ اللہ کو کسی کے دل میں نا اچھائی نظر آنی چاہیے. آتا ہے نا کہ اگر بیج بھی دکھائی دے جاتا ہے کہ اے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام نے بولا کہ اگر پتھر کے بیچ میں ایک بیج ہے جو کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، اللہ اس بیج کا علم رکھتا ہے، اسے پھوٹ کے نکال دیتا ہے. معجزہ ایک ہی تھا کہ عصا جو ہے سانپ بنتا تھا. فرعون ایمان نہیں لایا، جادوگر ایمان لے آئے. کیوں؟ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اللہ کو فرعون کے دل میں گڈ نظر نہیں آیا، گڈ نظر نہیں آیا فرعون کے دل میں، اور جو جادوگر تھے ان کے دل میں گڈ نظر آ گیا اللہ کو. سمجھیے یہ راز ہے دعوت کا. جو اس امت میں جو سب سے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں نا، ان کا یہ راز ہے، وہ سمجھتے ہیں اس راز کو. باقی لوگ تو دعوت کو بحث سمجھتے ہیں، آرگیومنٹ سمجھتے ہیں، سامنے والے کو جاہل ثابت کرنا سمجھتے ہیں. اور جو اصلی راز ہے نا وہ یہ ہے کہ دلوں میں اچھائی ہے یا نہیں. تبھی وہ کہیں پہ بھی جاتے تھے، کسی سے بھی ملتے تھے، ان کو اچھائی سکھاتے تھے، آداب سکھاتے تھے، مینر سکھاتے تھے، محبت سکھاتے تھے، کیونکہ اللہ کا دل سے مطلب ہے.
اگر دل خوبصورت ہے اللہ کہتا ہے یہ تو میرا پڑوس میں ہونا چاہیے، اور اگر دل خوبصورت نہیں ہے تو سارے معجزے دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے اگر یہ میری ساری آیتیں بھی دیکھ لینا تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ میں ہدایت نہیں دوں گا ایمان لانے کی. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی دعوت کی، یہ دیکھیے کہیں نہ گھوم گھوم کے یہ باتیں قرآن شریف میں حدیثوں میں پہلے میں نے یہی بات سمجھائی ہوگی، پر میں نے اس آیت کا ریفرنس نہیں دیا ہوگا، پر اگر آپ یہ آیت دیکھیں تو اس میں یہی بات ہے جو ہم نے شرک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، وہ جو ٹاپک کیا تھا اس میں نے یہی بات سمجھائی تھی، پر اس آیت کے ریفرنس سے نہیں، دوسری حدیثوں کے ریفرنس سے، دوسری آیتوں کے ریفرنس سے. پر یہ بہت بڑا سچ ہے کہ اگر دل اچھا ہے تبھی اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر دل اچھا نہیں ہے تو کر لو بحثیں، کر لو آرگیومنٹ، ثابت کر دو کسی کو جاہل، اپنے آپ کو صحیح، سامنے والے کو غلط، اسے ہدایت نہیں ملے گی. پھر لوگ پتہ ہے کیا کہنے لگتے ہیں، مجھے ایسے بھی ملتے ہیں تھوڑے امیچور دائی ہوتے ہیں، وہ کہ دعوت کا تو جذبہ ہوتا ہے پر امیچور ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو کام بھائی بس میسج پہنچانا ہے، ہمارا کام ٹھیک ہے میسج پہنچانا بے شک ہمارا کام ہے، پر صرف میسج پہنچانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بیج ڈالنا ہے، بیج ڈالنا بھی ہمارا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں اچھائی ڈالنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کہ اگر اچھائی نظر آ گئی اللہ کو، ان کے دل میں اچھائی آ گئی تو اللہ پھر جو اچھے دل والے ہوتے ہیں ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اللہ یہی کہہ رہا ہے ان کو جو کہ دشمنی لے کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر تمہارے دل میں مجھے اچھائی نظر آ گئی نا، اللہ کہہ رہا ہے ان کو، ہیں تو اللہ کی بندے نا، بھلے کفار ہیں، بھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابیوں کے دشمن ہیں، بھلے کچھ بھی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے دلوں میں، دیکھیے اللہ تو الرحمن ہے نا، غفور الرحیم، غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحم تو آ ہی جائے گا نا پھر آگے. اللہ پھر بھی رحم میں آگے بول رہا ہے، یہ اللہ کے رحم کے الفاظ ہیں کہ اللہ اپنے رسول کے دشمنوں کے اپنے دشمنوں سے کہہ رہا ہے اگر تمہارے دل میں اچھائی نظر آ گئی نا مجھے، میں تمہیں وہ دوں گا جو تم سے لے لیا گیا ہے، جو تمہارے پاس ہے اس سے بہتر چیز دوں گا، مطلب اسلام، اور میں تمہیں معاف کروں گا، اور بے شک میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. تو دیکھیے اسلام میں کوئی پرماننٹ دشمنی نہیں ہے. ہاں دشمنی اس وقت موجود ہے، کیپٹیوز کے لیے، پرزنرز کے لیے دشمنی موجود ہے، ان کے دلوں میں دشمنی ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان والا ریکوگنائز کرتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، پر وہ دشمن کو دوست بنانے کی نیت رکھتا ہے. وہ دشمن کو کیا پتا، وہ امید رکھتا ہے، نا امید نہیں ہوتا، نا امیدی کفر ہے. وہ جو حدیث ہے نا، نا امیدی کفر ہے، وہ ڈپریشن والے لوگوں کو بتا دیتے ہیں حدیث. ٹھیک ہے اگر اس کو کسی ڈپریشن والے کو فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچے، پر وہ ڈپریشن والے کے لیے نہیں ہے، وہ ان نا امیدوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ آج کا دشمن کل کا میرا دوست نہیں ہو سکتا. اور ہم مسلمانوں میں یہ عام ہے، یہ نا امیدی عام ہے ہم مسلمانوں میں. ہم نا امید ہیں کہ آج کے دشمن ہمارے کل کے دوست نہیں ہو سکتے، ہم نا امید ہیں. اور قرآن اور رسول اللہ کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے. اللہ نے فوراً ہی آیت اتار دی، کس کے لیے؟ کیپٹیوز کے لیے. دیکھیے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان لوگوں کے لیے امید نہیں رکھ رہے تھے، انہوں نے تو کیا بولا کہ مارو ان کو، جن کو پکڑا کہ 50 لوگوں کو قتل کر دو ان سب کو. پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دکھائی؟ امید. امید تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا امیدی کفر کی نشانی ہے. کس کو کہا؟ صحابہ کو ہی کہا نا، ہم تو نہیں تھے نا ان کے سامنے. یہ حدیث جو ہے کس کو بتائی؟ میں تو نہیں تھا نا، آپ تو نہیں تھے نا، صحابہ نے تو آگے سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا نا امیدی کفر ہے. تو اللہ قرآن سکھا رہا ہے کہ اگر ان کے دل میں اچھائی آ گئی نا، میں ان کو بھی تمہارا دوست بنا دوں گا. اور آگے کی کہانی ساری یہی ہے، اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف یہی ہے کہ جو دشمن تھے، جو خون کے پیاسے تھے، وہی دوست بنتے چلے گئے. بس یہی تو ہمیں لوگ مل جائیں اس امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جو ہمیں دوست بنانا سکھا دیں، جو ہمارے دلوں میں امید جگا دیں، جو ہمارے دلوں سے نا امیدی نکال دیں، جو ہمارے دلوں میں سے صرف یہ نہ بٹھائیں کہ دشمن کون ہے، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ دشمن کو دوست کیسے بنائیں. بس ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ آگے بڑھائے اور ان کے کاموں میں برکت دے، تو یہ امت جو مسلم ہماری امت ہے پھر سے اٹھ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ آیت آئی کہ اللہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے بھی. تو پرماننٹ دشمنی نہیں ہے، پرماننٹ وار نہیں ہے. جہاں وار رک گئی فوراً کیا کہ ہمارا کام لوگوں کو بچانا ہے، ہمارا کام لوگوں کو تباہ کرنا نہیں ہے. اور وار یہ نہیں ہوتی کہ نہیں ان کے دلوں میں تو جنگ ہے، نہیں، اس سے نہیں ہوتی. اگر ہے بھی جنگ، پر جنگ رکی ہوئی تو آپ ان کے لیے بھلا چاہو گے، آپ ان کے لیے جنت طلب کرو گے، ان کے لیے جنت طلب کرو گے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جنت طلب لوگوں کے لیے. یہی اسلام ہے کہ برے سے برے انسان کے لیے جنت طلب کرنا. تو یہ آیا. پر پرزنرز میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان
کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے. کچھ لوگوں کو بہت سیریس لوگ تھے جیسے ابو جہل, ایسے ہم آگے اور بھی دیکھیں گے ایک آدھ نام, کہ اگر ان کو زندہ چھوڑ کے مکہ پہنچ گئے نا واپس, یہ فوراً اپنی ایکٹیویٹیز پھر سے شروع کر دیں گے. تو جن کا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو کہ اگر ان کو زندہ چھوڑ دیا, یہ وہ لوگ جیسے ابو جہل, اس کو کچھ بھی کر لو یہ واپس جائے گا اور مکے میں پھر سے تیاریاں شروع کرے گا, تو ان کو زندہ نہیں چھوڑنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈھونڈو ابو جہل کہاں ہے. باقیوں کے لیے تو ٹھیک ہے, امید ہے, جو ایک جنرل پاپولیشن ہے, پر کچھ لوگ ایسے تھے. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ ڈیسائیڈ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطہ اللہ سے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطہ اللہ سے. ہم کسی کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ کبھی نہیں بدلے گا, یہ کبھی نہیں بدلے گا. تو ہمیں امید ہی رکھنی ہے. بہرحال تو ابو جہل کو ڈھونڈوایا کہ ابو جہل کہیں ملے تو اس کو قتل کرو. وہ نہیں چھوٹے, ورنہ وہ واپس جا کے پھر سے شروع کرے گا. باقیوں کے لیے ایک الگ مسئلہ تھا, اور ابو جہل جیسے لوگوں کے لیے کچھ اور مسئلہ تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سب سے سٹارٹنگ کے صحابہ میں سے سب کے پہلے 6 یا پہلے فرسٹ ڈزن جو صحابہ سے ہیں اس میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور بنا رفعین کی نماز کی جو حدیث ہے, حسن حدیث, وہ انہی سے روایت ہے. صحیح حدیثیں بھی ہیں رفعین کی, اور بنا رفعین کی بھی حدیثیں ہیں, پر وہ حسن درجے کی, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہیں وہ حدیث. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے دیکھیں ابو جہل کو ڈھونڈیں. تو انہوں نے ڈھونڈا اور ان کو ابو جہل مل گئے. تو ابو جہل سمجھیے سب سے الٹیمیٹ مخالفوں میں سے تھا, اور آگے جا کے اس کا بیٹا, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, وہ سب سے بڑے مخالفوں میں سے بننے والا تھا. فائنلی اینڈ میں اللہ نے ان کو بھی ہدایت دے دی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو پہچان لیا, ان کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے. ابو جہل زخمی پڑا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن جو ہے نا اوپن میں پڑھا تھا خانہ کعبہ پہ. اور ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے چہرے پہ اتنی زور سے ایک ڈنڈا کھینچ کے مارا تھا, یہ گھوسا مارا تھا, کچھ مارا تھا منہ پہ ان کے, کہ وہ زخمی ہوئے تھے چہرہ ان کا. اور ان کو بڑے برا بھلا بولا تھا, کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو مدر تھی وہ ایک غلام تھی. تو جو ہے ابو جہل پہچان گیا کہ یہ کون ہے, یہ وہی ہے جس کو میں نے مارا تھا مکے پہ قرآن پڑھنے پہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے اپنا پیر جو ہے عبداللہ ابو جہل کے گردن پہ رکھا, اور ابو جہل نے کہا کہ اے چھوٹے چرواہے, بہت اوپر چڑھ گیا ہے تو. کہ ابو جہل لیڈرز میں سے تھا, ورنہ عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے مارا تھا, اور کوئی کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا ابو جہل کو. اور یہاں پہ آج وہ اپنا پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے اس کے گلے پہ. انہوں نے کہا بھائی چھوٹے چرواہے, کیونکہ چرواہے تھے, بہت اونچا چڑھ گیا ہے تو, بہت اوپر چڑھ گیا ہے تو, کہ مطلب اب تو میرے گردن پہ پیر رکھ رہا ہے. تو پھر ابو جہل نے پوچھا اب یہ بتا کہ جیتا کون, کون سی سائڈ جیتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جیتے ہیں, کہ اللہ اور اس کے رسول جیتے ہیں. اور ابو جہل نے کہا کہ چلو اس بار ادھر گھوما ہے تو اگلی بار ہماری طرف گھومے گا. اور اس نے کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے اس کو مار دیا. ابو جہل جو ہے وہ ایک لوتا لیڈر نہیں تھا قریش کا جو مارا گیا تھا جنگ میں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو ہیں جو کہہ لیجیے مال غنیمت کہہ لیجیے, یا جو مردہ لوگ ہیں ان سے ان کے ہتھیار لینا یا ان کے باڈی آرمر نکالنا, جو ویلیوبل چیزیں وہ اکٹھا کر رہے تھے, جمع کر رہے تھے. اور وہ ایک جگہ گئے, وہاں پہ امیہ جو کہ لیڈرز میں سے تھا, امیہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جس نے جو باندھتا تھا ان کو ریت میں ہر روز, تپتی ہوئی ریت میں, اور پتھر رکھ دیتا ان کے سینے پہ. تو وہ جو ہے زخمی تھا وہاں پہ, مطلب پر ایسا زخمی نہیں تھا کہ مرے, پر وہ زخمی پڑا تھا وہاں پہ. اور اس کا بیٹا, اس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, اس کے بیٹے کا نام علی, وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اپنے فادر کا. تو امیہ نے آواز لگائی کہ اے میرے پرانے دوست, یہ جانتے تھے ایک دوسرے کو, پہلے سے ان کا کچھ تھا رشتہ, مجھے پرزنر بنا لے
مجھے لے جا، یہاں پہ چھوڑ کے نہ جائیے، مجھے بھی پرزنر بنا کے لے جا۔ اس کو یہ امید تھی کہ پرزنر بنوں گا تو میرے گھر والے جو ہے مجھے چھڑا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تو جتنا بھی یہاں پہ لوٹ اکٹھی کرے گا نا، اس کا تجھے اتنا پیسہ نہیں ملے گا جتنا مجھے اکیلے کا ملے گا۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے کہا بالکل، کہ یہ تو لیڈر آدمی ہے، اس کا تو بہت بڑی رقم ملے گی۔ انہوں نے اپنا سارا باڈی آرمر پھینکا جو اکٹھا کیا تھا، اور ان کو پکڑ لیا۔ اب جب وہ لا رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہچان گئے، اور یہ ان میں سے تھے جو ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جن کی پتہ ہے ہمیں کہ جو جیسے ابو جہل جیسے لوگ کہ واپس جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، یہ ان میں سے تھے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پرزنر بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کفر کا سردار ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں، کہ میں مر جاؤں پر یہ زندہ رہے۔ انہوں نے ایسے کچھ بات بولی کہ یا تو میں زندہ رہوں گا یا یہ۔ اور یہ امیہ جو ہے یہ حضرت بلال کا ہی مالک تھا جب یہ غلام تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا۔ پھر بہت ظلم کیا تھا اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور زبردستی جو ہے الٹی سیدھی باتیں کہلوانا چاہتا تھا، کفری الفاظ کہلوانا چاہتا تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا، ٹارچرر تھا امیہ۔ تو عبد الرحمن نے کہا یہ میرا پرزنر ہے، اور جو ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے تو اس کا رقم ملے گی۔ تو حضرت بلال نے جو ہے اور جو ہے مسلمانوں کو، جو بھی صحابی تھے، ان کو اکٹھا کیا کہ یہ سب سے بڑا وہ ہے، لیڈر ہے، اس نے ایسا ایسا کیا، جب اس کی کہانیاں بتائیں، اور یہ واپس جائے گا تو ایسے ہی کرے گا۔ تو اس پہ جو ہے جو صحابی تھے، جب انہوں نے بولا حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ نے، تو وہ سب اس پہ جو ہے امیہ پہ ٹوٹ پڑے اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بعد میں کہتے تھے کہ اللہ بلال پہ رحم کرے، مطلب مذاق میں لائٹ اس میں، کہ نہ تو جو میں نے لوٹی تھی وہ میرے ہاتھ آئی، اور جو میرا پرزنر تھا وہ یہ چرا کے لے گیا۔ مطلب مذاق میں، جوک میں، کہ میں نے پرزنر پکڑے تھے کہ جو لوٹ پاٹ کر رہا ہوں اس سے زیادہ رقم مجھے اس پرزنر کی ملے گی، تو اللہ بلال پہ رحم کرے کہ جو میں نے لوٹی تھی وہ تو میں نے چھوڑ دی تھی پرزنر کے لیے، اور پرزنر یہ لے گیا۔ تو مذاق میں اپنی لائف میں آگے بھی یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آگے حکم دیا کہ جو بھی کفار ہیں جو مارے گئے ہیں ان کو ایک گڈھے میں کھود کے اس میں ڈال دیا جائے، اور جب ادبا کی باڈی ڈریگ کر کے جب پھینکی جا رہی تھی پٹ میں، گڈھے میں، تو ان کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ان کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تھے تو بیٹے ہی، بھلے صحابی تھے تو بیٹے ہی، کہ اپنے ابا کے جو کافر تھے جو مارے گئے، ان کے چہرے پہ بہت غم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار محبت سے بات کری حضرت ابو حذیفہ سے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے حکم کو کمانڈ کرتا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے اگینسٹ ہوں یا ایمان والوں کے سپورٹ میں نہیں ہوں، اس لیے میں غم میں آ رہا ہوں ان کو دیکھ کے۔ میں بالکل آپ کی طرف ہی ہوں، پر میرے غم کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے طرف نہیں ہوں، پر میں اس انسان کو جانتا ہوں، اور میں اس کو بہت حکمت والا آدمی سمجھتا تھا، اپنے فادر کی بات کرنا ہے بیسیکلی، اور حکمت والے آدمی، اور یہ جو ہے رحم کی بات بھی کرتے تھے اور نیکی کی بات بھی کرتے تھے، اور مجھے امید تھی کہ یہ جو کوالٹیز ہیں ان کے اندر، یہ ان کو جو ہیں اللہ ان کوالٹیز کو دیکھ کے ان کے اوپر اسلام کھول دے گا۔ اور جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرف گر چکے ہیں، کس طرف چلے گا، یہ کہ جنتی نہیں اب جہنمی ہو گئے، تو ان کا کفر کی حال جب میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کیا رشتہ اور کیسے آدمی میں ان کو سمجھتا تھا، تو میری امیدیں جو مٹ رہی ہیں اور میں اس سب کو یاد کر رہا ہوں، تو وہ چیزیں مجھے دکھ پہنچا رہی ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا میرے دکھ کا مطلب میں آپ کی طرف نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کیا حضرت حذیفہ کو، اور ان سے بڑے جو ہیں پیار کے الفاظ بولے۔ اب جو ہے بات ہوئی کہ ویسے وقت ہو گیا، تو یا تو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، سمجھے بدر کی جو جنگ ہے وہ پوری ہو گئی ہے،
اب جو آگے کا جو تھوڑا بہت بدر سے ریلیٹڈ ہے وہ واپس جانے کا ہے، اور پھر آگے کا ایک ایموشنل واقعہ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کچھ خبر ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر سے واپس لوٹ کے، وہ ان کا دل دکھانے والی ہوں گی. 2 خبریں ملیں گی اپنی بیٹیوں سے ریلیٹڈ ہی، ایک حضرت زینب سے ریلیٹڈ اور ایک حضرت رقیہ سے ریلیٹڈ. وہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کسی کو کوئی بات اگر کلیئر نہ ہو، سمجھ نہ آئی ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی کمنٹ ہو، تو اب آپ کر سکتے ہیں. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.